جو دینا چاہے گا وہ اپنی سنت کے مطابق دے گا۔ اولاد تو جو نیک کام کرتی ہے اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے، اولاد صدقہ جاریہ ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بہن بھائیوں یا چچا ماموں یا کسی دوست کے لیے مخصوص دعا کے علاوہ کچھ ایصال ثواب کرنا چاہے تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ مثلا حج، عمرہ، نوافل، قرآن، صدقات، طواف یا کچھ اور؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شریعت اتنی ہے جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ پہنچتا ہے وہ میں کہتا رہوں پہنچتا ہے یا آپ کہتے نہیں پہنچتا ہے، وہ میری آپ کی بات تو ہو سکتی ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اس لیے ہم نے جو ایصال ثواب کا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ قرآن پڑھ کے دے دیں، اتنے قرآن اور یہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دیں، تو اس کی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں دی۔ شریعت میری آپ کی نہیں ہے، شریعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہذا وہ ثواب جس کو ہم ایصال ثواب کہہ کے کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں بتایا ہمیں، لہذا کوئی گارنٹی نہیں۔ البتہ جو پہنچتا ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمارے دعائے مغفرت پہنچتی، اور وہ صرف والدین کے لیے نہیں، آپ کسی کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ پہنچتی۔ صدقہ آپ کسی کے لیے بھی کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے۔ دو چیزیں، یہ صدقہ اور دعا، یہ ہمیشہ آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے آپشن، جب چاہیں جس طرح چاہیں اور جس کے لیے چاہیں آپ کریں، یہ انشاءاللہ پہنچتا ہے۔ اس پر گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں ایک چیز ہے حج۔ حج کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو تو اجازت دی کہ اس نے کہا کہ میرے باپ پر حج فرض تھا، اس نے نہیں کیا اور میں اس کے جگہ پہ حج کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم نے کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ تو اس نے کہا میں کرنا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر حج بھی کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے حج نہیں کیا تو اس کی طرف سے اولاد اگر حج کر رہی ہے تو ہو جاتا ہے۔ اسی پر قیاس کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے حج نہیں کیا اس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں۔ البتہ علماء نے اس میں فرق یہ کیا ہے کہ فوت شدہ کے لیے حج کیا جا سکتا ہے، زندہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پر بھی آگے اختلاف ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے۔ پھر آگے یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ زندہ کے لیے حج کیوں نہیں ہوتا اور مردہ کے لیے کیوں ہو جاتا ہے۔ مردہ کے لیے اسی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے اور زندہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح پھر اگلا سوال یہ ہے کہ عمرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کسی کے لیے؟ وہ کہتے ہیں حج کے لیے تو دلیل ہے، عمرے کے لیے تو دلیل نہیں ہے۔ حج تو فرض ہے، عمرہ نفل ہے، تو عمرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر پھر اختلاف آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمرہ کسی کی طرف سے کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا نہیں کرنا چاہیے، اور حج کے لیے دلیل ہے، حج کر لینی چاہیے۔ اب یہ سارا اختلاف اجتہاد کا اور فقہی اختلاف ہے، اس میں آپ کو جو نقطہ نظر درست لگے آپ اس کو تسلیم کر لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک اگلا سوال ہے کہ طواف جو ہے وہ بھی کسی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سو عمرہ ہو یا طواف ہو، یہ آپ حج پر قیاس کر کے، یا حج اپنے والدین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو، یہ سارا ایک بات پر قیاس کر کے آپ اس میں سے دلیل نکال کے جواز کی صورت نکال سکتے ہیں۔ البتہ اس کے لیے اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے یہ نقطہ نظر کا اختلاف موجود ہے۔ آپ کو دونوں میں سے جو مناسب لگے، حج اور عمرے کے بارے میں آپ وہ مان لیں۔ باقی اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ آپ اپنی لاجیکل دلیلوں کے ساتھ، منطقی دلیلوں کے ساتھ ثابت کرتے رہیں کہ فلاں چیز پہنچتی ہے، فلاں چیز پہنچتی ہے۔ ایک بڑے عالم دین ایک دفعہ دے رہے تھے کہ کسی کو گالی دیں باپ دادا کو تو گالی پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے پہنچتی ہے۔ تو اگر گالی پہنچتی ہے تو پھر ذکر کیا ہوا کیوں نہیں پہنچتا؟ لہذا آپ تسبیح کریں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں اور پڑھ کے پہنچا دیں، وہ پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے بھی پہنچتا ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دلائل کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے صدقہ اور دعا کے کسی چیز کے پہنچنے کی گارنٹی نہیں دی، اور حج کا جو دلیل موجود تھی وہ میں نے عرض کر لیا۔ اب اس کے اوپر قیاس کر کے کچھ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ صرف اسپیسیفکلی اولاد کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ دونوں نقطۂ نظر موجود ہیں، آپ جو اختیار کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔